جناب سید اسد رضا بخاری آپ لاہور انجمن حسینی تے پہنچ چکے ہیں اینیمل ذکر امام حسین علیہ السلام کو خطاب کنفرمیشن نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین برائے ظہور امام زمانہ بلندتر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کلم حجت ابن الحسن الاسکر علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم وعجل اللہ فرج الشریف نادِ علی مدر العجائب طید وانا لکا فی النوائب کل ہم مغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر کمزور ہاتھ اٹھا کے کمزور سوچوں کے ساتھ کمزور خیرات مانگتے ہیں احسان فرما جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے پروردگار عالم سادات مومنین کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس میں ایک بن کے زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا مالک الملک خالق کائنات کریمی فرما شفقت فرما ہمیں اس دور کے حسین کا حر بنا ہمارے مزاجوں میں کرداروں میں گفتاروں میں تبدیلی آ جائے پروردگار صدیاں ہو گئی ہمیں کہتے کہتے ہم علی کے نوکر ہم علی کے نوکر ہم علی کے نوکر اب وقت آ گئے ہم اتنے تبدیل ہو جائے اب غیر ہمیں دیکھ کے کہے یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا پروردگار عالم خالق کائنات جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں ہم سب ان کی طرف سے دعا کے ہاتھ بلند کر کے تیری بارگاہ عرض کر رہے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن کاٹتے ہوئے لشکر حجت خدا میں شامل ہم سب کو ناصرین امام زمان میں شامل فرما ہماری مذکورات کو کنیزان امام میں شامل فرما خصوصاً جو مومنین اس وقت قید میں ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کو قید سے آزاد فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً اللہ سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود
رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان درود پڑھیں شہنشاہ پہ میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی خطاب کروں دنیا کے جس کونے میں بھی خطاب کروں میں ریت کو سردار کے لقب ضرور سناتا ہوں اس لیے سناتا ہوں کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے جس کو اچھے ناموں سے یاد کرو وہ آ جاتا ہے امام کو دعوت دینے کے لیے اور دوسرا میرا مقصد القاب امام سنانے کا یہ ہوتا ہے یہ میری نسل یہ میرے بچے یہ میرے معصوم یہاں سے اپنے زمانے کے امام کے نام سن کے جائیں گے باہر بیٹھیں گے لوگوں کو بتائیں گے ہم بے وارث نہیں ہمارا وارث ہے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد آپ کے لگاری خاندان کا کوئی تو چیف ہوگا نا ہے بابا جب اس کا نام آ جائے آپ کے چہرے کیسے کھلتے ہیں کائنات کے چیف کا نام آ رہے ہیں آپ کے تو چہرے کھل جانے چاہیے یہی ہے نا چیف آف پروردگار کی طرف سے نمائندہ الہی یہی ہے نا اس وقت نمائندہ الہی کا کمال ہے ہر کوئی نمائندہ الہی نہیں بن سکتا نمائندہ الہی کا کمال ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ ہر مومن کو دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو چند بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے میں کہا میں سمجھا نہیں سکا میں آسان سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ ابھی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ہم سب نے نماز پڑھی نماز کے بعد ہم نے سلام پڑھے سلام کے بعد امام کی خدمت میں عرض کیا اچھا سلام کا انداز دیکھی ہم نے سلام شروع کیا السلام علیکہ یا نبی اللہ سے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا کاظ میں نجف گھومتے ہوئے واپس کعبے کی طرف آئے ہم نے السلام علیکہ یا نبی اللہ کہا جو کہ نہیں کیا بات ہے کمال بندے ہو گئی یہی تو میں چاہتا ہوں تمہارے مزاج میرے ساتھ مل جائے تاکہ عرفان کے موتی میں تمہاری جولیوں میں ڈال جاؤں ہم نے سردار انبیاء کو سلام کیا ہم جھکے نہیں حالانکہ جھکنے کی جگہ ہے وہ اول ہے مگر کیا کریں حکم جو ہے ہم نے تو وہی کرنا ہے رسول خدا کے بعد ہم نجف گھومے امیر کائنات کو سلام کیا ہم جھکے نہیں کربلا کے سردار کو سلام کیا ہم جھکے نہیں غریب الغربا کو سلام کیا ہم جھکے نہیں ساروں کو سلام کر کے واپس کعبے کی طرف آئے ہم جھک بھی گئے ہماری آنکھیں بھی بند ہو گئی جس کے نام پہ بڑے سے بڑے عالم دین خطیب مقرر سید کی آنکھیں جھک جائیں اسے مہدی کہتے ہیں کیا بات ہے بیلی گاری کمال ہے ہماری آنکھیں بھی جھک گئیں ہماری کمرے بھی جھک گئیں سلام کا آغاز کیا السلام علیکہ یا شریک القرآن کبھی میں آیا تو میں آپ کو لفظ شریک القرآن بتاؤں گا یہ ہم نے رٹا لگا دیا اصل میں شریک القرآن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کامل کو بہت غیر دافع ظلم و صابر رسول زمان اللہ نماز ختم ایک ایک امام کے اس میں سمندر چھپا ہے شریک القرآن معمولی نام نہیں صرف اتنا اشارہ دیتا کہ جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا کیا بات ہے میں بسم اللہ کے نبی جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے اچھا ہم نے سلام کیا شریک القرآن سے مکمل کیا سلام السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان بس اتنا کافی تھا نا نہیں آگے ہماری ریکویسٹ ہے گزارش ہے عجزی ہے سلام یہاں تک نہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان من جور زمان من شر شیطان کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سلام ہے میارے سماج کو سلام ہے ہم نے عرض کی الامان محمد کو سلام کیا ہم نے نہیں کہا الامان
علی کو سلام کیا اللہ ماں نہیں کہا، کربلا کے سردار کو سلام کیا اللہ ماں نہیں کہا، کاظمین کے بادشاہ کو سلام کیا اللہ ماں نہیں کہا، جو ہی سردار پہ آئے ہم نے کہا اللہ مان، پہلے مطلب سمجھتا جا، جو سمجھتے ہو تو کیا بات ہے، جو نہیں سمجھتے وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب۔ ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا۔ ماسٹر صاحب سوری، میں بسم اللہ کروں، آپ جیسے استادوں کو صاحب کہا جاتا ہے نا، کوئی بڑا بڑے اور اس کو بھی صاحب کہا جاتا ہے، ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا۔ سن، بگاری خاندان صاحب کہتے کسے ہیں؟ ہم نے کہا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب، الامان پناہ دے بچا لے۔ 3 دفعہ کہا، اپنی مرضی کے عالم دین سے ترجمہ کرانا، الامان الامان الامان، پناہ دے بچا لے، پناہ دے بچا لے۔ کن چیزوں سے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ میں آیا ہوں لگاری صاحبان کے ہاں، میں نے لگاری صاحبان سے ابھی بیٹھ کے اندر سرکار کی سبھی محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، پہلی ملاقات تھی، لگتا ایسے جیسے پرانے ہم جانتے ہیں۔ سید ویسے بھی تو بابا باپ ہوتا ہے، تو کیا بات ہے، سید کو اپنی سیادت کو رکھنا چاہیے مضبوطی کے ساتھ۔ بہت ضروری ہے کہ آج دین جو پھیلا ہے یہ سادات کی مہربانی ہے، سادات کی شفقتیں ہیں، سادات کی محنتیں ہیں، سادات کی کرم نوازیاں ہیں۔ بڑی بڑی دنیا آج اسلام کے ٹھیکیدار بن گئی، یہ سادات کی مرہون ہے۔ آج کی اولاد کو بھی چھوٹا سا اشارہ دیتا جا رہا ہوں، آج کی اولاد کو بھی اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ امیر آ جائے تو اس کو گلے لگانا، کوئی غریب آ جائے تو اس کو ملنا۔ ہائے ہائے، یہ سید کا کام نہیں۔ سید محبت کرتا ہے امت سے، امت کو سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ حقیقت میں امیر اور غریب سادات کو جب پتہ چل گیا، پیسے والا امیر نہیں ہوتا، جس کے دل میں علی ہو وہ امیر ہوتا۔ بات آگئی درمیان میں، پریشان تو نہیں ہوگا، میں بسم اللہ کروں۔ سادات ناراض ہو گئے تو میں معذرت کر لوں گا، اور یہ سفر کیجیے تھوڑا سا، جلدی اردو بولنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا، میں اس کو ایسا کر دوں تھوڑی سپیڈ۔ اچھا کیا بات ہے، ماشاءاللہ، متوجہ رہیے گا۔ ہم نے امام کو کہا الامان الامان الامان، من فتنۃ زمان، من جوری زمان، من شر شیطان۔ اے زمانے کا صاحب مجھے بچا، مجھے پناہ دے، مجھے بچا، مجھے پناہ دے، زمانے کے فتنے سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، زمانے کے جور سے بچا۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں دوبارہ وہاں آیا، میں نگاری صاحبان آپ کے بڑے بیٹھے تھے اندر، تھوڑی دیر میں بیٹھے، محبت ہوگی، پیار ہوگی، عقیدت ہوگی، کیونکہ سادات کا احترام میں نے سندھ میں ہی دیکھا بہت زیادہ ہے۔ ہاں پنجابی بھی کرتے پر سندھ کی کیا بات ہے، تو یہ بھی کلندر کی شفقت ہے۔ ہاں یہ بھی کلندر سرکار کی شفقت ہے، کلندر کی عنایت ہے۔ آج میں تمہیں یہ بھی بتا جاتا ہوں کلندر نے عدم کیوں لگوایا ہے، یہ بھی بتا جاتا ہوں۔ پر میں یہ کٹھے بیٹھے تھے، گفتگو ہوتی رہی، یہ دور چلے گئے، مجھے دیکھا میری طرف مجھے کوئی مسئلہ درپیش آیا، میں نے کہا وہ کہاں گئے لگاری صاحب، کہاں گئے؟ یہ تو سو نہیں رہے، ان تک تو آواز ہی نہیں جا رہی، میری تو اتنی استطاعت نہیں کہ میں دیوار کے پیچھے سپیکر کے بغیر کسی کو اپنی بات سنا سکوں۔ بس صاحب اسے کہتے ہیں، کوئی اگر گوٹ لگاری میں نماز پڑھ کے کہے مجھے بچاؤ، اسے وہاں بچائے، کوئی کراچی میں کہے مجھے بچاؤ، اسے وہاں بچائے، جو کوئی حیدرآباد میں کہے مجھے بچاؤ وہ وہیں بچائے، اسلام آباد میں کوئی کہے مجھے بچاؤ وہاں بچائے، سیالکوٹ میں کوئی کہے وہاں بچا وہاں بچائے، کوئی انگلینڈ میں کہے وہاں بچاؤ اس کو وہاں بچائے۔ شاید اسے کہتے ہیں جو ہر ایک کی پکار اس کی جگہ پہ سنتا ہو۔ صاحب الزمان چھوٹا لقب نہیں، بہت بڑا لقب ہے، روح زمین پہ کائنات کو ہر ایک کے بلاوے پہ۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، دل سے سلام کر کے مولا کو عرضی کیا کر، جلدی جلدی نہ پڑھا کر، سمجھ کے پڑھا کر، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان، دل سے کہا کر مولا بچا، خدا کی قسم گناہ تیرے قریب نہیں آئے گا، دل سے کہے بچا
وہ بچائے گا جہاں تو ہوگا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہیں تم جنگل میں ہو، ایسی جگہ پہ ہو جہاں مخلوق نہیں، بیابان میں ہو، دشمن نے تمہاری گردن پہ چھری رکھ دی، اسی وقت ہمارے فرزند مہدی کو آزما. اگر چھری چلنے سے پہلے نہ آئے نام مہدی نہیں ہے. یہاں تک فرامین موجود ہے. اس کا مطلب سردار ہر جگہ موجود ہے. یہاں نماز پڑھی، دیکھو ہم جھکتے کیوں ہیں؟ آنکھیں کیوں بند ہو جاتی ہیں ہماری امام کے نام پہ؟ آنکھیں بھی بند، جھک بھی جاتے. کیوں؟ تصرف ہے سردار کا. سردار سامنے بیٹھے ہیں، نظر نہیں آتے. روزی کمال ہے، سنبھالیے گا. ہم نے مسجد میں تصور قائم کیا ہوا ہے، گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے تصور قائم کیا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھا، ہمارا امام دیکھ بھی رہا ہے، ہمارا امام سن بھی رہا ہے. جس بندے نے یہی تصور بازار میں قائم کر لیا، عورت سامنے آ گئی، نگاہ نہ دیکھی، سمجھ رہے اس نے ولایت کو قائم کر دیا. امام کا حیا کرنا ہی ولایت کو قائم کرنا ہے. امام کا حیا نہ کرو. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے 15 کلومیٹر پیچھے گوٹھ میں پڑھ کے آیا، میں نے وہاں بھی کہا ماتم کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، نمازیں پڑھو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو، ذکر کرو، لنگر کھاؤ جتنا کر سکتے ہو. خدا کی قسم اگر آنکھوں میں حیا نہیں، عبادت کے کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. بس پھر کری جاؤ، بس کری جاؤ، بس کری جاؤ، کرتے جاؤ. عبادت کے کمال پہ پہنچنے کے لیے روح عبادت کی اہمیت پہ غور کرنا ضروری ہے. اچھا نہیں سمجھا نہیں پایا، ایک آسان سی بات سناتا ہوں پھر بات چلا. جب تھک جاؤ مجھے بتا دینا. پروردگار عالم نے معصوم بچے کو نماز کیوں نہیں پڑھاتا؟ اپنے حبیب کے ذریعے کیوں نہیں حکم دیتا؟ یہ چھوٹا بچہ بیٹھا اس پہ واجب ہی نہیں. کہا جب اتنے عرصے کا ہو تب واجب ہے. کیوں؟ کب بالغ میں؟ علماء کے ساتھ محفل ہوئی، کچہری ہوئی. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم جملہ دینے لگا. کچہری ہوئی، میں نے علماء اساتذہ کی خدمت میں یہی گزارش کی، اور بھی کافی علماء تشریف فرما تھے. میں نے یہی بات گزارش کی، پروردگار عالم بچے کو نماز کیوں نہیں پڑھاتا؟ تھوڑی سی باتیں ہمیں بزرگ سادات سے بھی ملی ہیں، کتابیں بھی ہمیں حوالے دیتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہمیں سادات سے بھی ملی ہیں. ورثے میں کچھ تو ملتا ہے نا. میں علماء کے ساتھ بیٹھ کے گزارش کر رہا تھا بچے کو نماز کیوں نہیں پڑھاتا؟ کہنے لگے کہ بالغ نہیں. میں نے کہا اچھا ایک چھوٹا سا سوال گزارش. ایک بندہ بالغ ہے، 30 سال اس کی عمر ہے، اس کو نہ کھانے کا شوق ہے نہ پینے کی پرواہ ہے، جس کو دنیا پاگل کہتی ہے. پاگل، پتہ ہی نہیں اس کو کھانا پینا. بالغ ہے، اس پہ نماز واجب کیوں نہیں؟ اگر بالغ ہے تو واجب ہونی چاہیے. علماء مسکرا کے مجھے دیکھتے ہیں. میں نے کہا میں چھوٹا طالب علم، چھوٹا ادنا سا ایک آل محمد کی دہلیز کا نوکر ہو کے عرض کرنے لگا ہوں معاملہ یہ نہیں، معاملہ یہ ہے بندہ جب کوئی حیائی اور برائی پہ اترتا ہے اللہ کہتے ہیں چل تیرے اوپر نماز واجب ہے. پوچھ علماء سے نماز کے فائدے کیا ہیں. کہتے ہیں نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج، کوئی شک نہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بھی بچاتی ہے. اب دو باتیں ہیں کڑوی. نماز پڑھ کے جو برائی سے نہیں بچتا وہ توہین رسالت کرتا ہے. مانے دینا لگالی سوان مجھے اپنے ممبر پہ بات میں نے حد کرنی ہے. مولا کی عزت کی قسم جو باپ کی بات نہ مانے. نماز بچاتی ہے، جو بچاتی ہے تو بچو. بچہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا نہ برا ہے نہ بے حیا ہے. ہائے 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 ہائے، نہ برا ہے نہ بے حیا ہے. پاکیزگی کی خوبصورت مثال ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے. اب اسلام کی خوبصورت تصویر بھی دیکھتا جا. کمال بچے کا دیکھنا میری طرف. میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا، آگے بھی ہم نے پڑھنا ہے لیکن پیغام تو پورا دے جاؤں نا. بسم اللہ. بات تو پہنچنی چاہیے نا، تبدیلی تو آنی چاہیے نا. صرف ذکر سن کے تو یہاں سے چلا جائے گھر اور کہے بھی ٹھیک ہے سید لاہور سے آیا تھا اچھا پڑھ گیا، میرے آنے کا فائدہ ہی نہیں. یہاں سے اٹھنے پہ عہد کر کے جا. علم عباس
تیرے سائے میں بیٹھ کے میں عہد کرنے لگا ہوں، اب تک میں نے ذکر سنا اور آج ذکر سنا اور آج کے بعد عہد کر رہا ہوں نہ کسی عورت کو دیکھوں گا، اس لیے نہیں دیکھوں گا، یہ امانت ہے امام زمانہ کی آنکھیں ہیں، میں نے کسی حرام کو دیکھ لیا مولا کو کیسے دیکھوں گا؟ تبدیلی آنا ہی تیرا کمال ہے۔ اور ویسے بھی میں اکثر ممبروں پہ عرض کرتا ہوں نگران صاحبان، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں علامہ عباس کی زیارت نصیب ہے۔ ہر بندے کو علامہ عباس کی زیارت نصیب نہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غازی کے علم کو دیکھتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو علم کو بھی دیکھتے ہیں پھر حرام بھی دیکھتے ہیں۔ تھک گئے ہو؟ سکتا تاری ہو گیا بابا، یہ وفا ہے، یہ وفا ہے، جو ہو گئی کوئی بات نہیں، یہ بڑے کریم ہے، اور کو بھی یہی معاف کرتے، جو ہو گئی اس کی معافی، پتہ نہیں تھا آج سے پتہ چل گیا، انشاءاللہ یہ آنکھیں امام کی امانت ہے، اب یہ کسی حرام پہ نہیں جائیں گی، یہ بڑی متبرک آنکھیں ہیں جو کربلا کی مٹی کو بھی دیکھتی۔ ہر بندے کا زیارت کا شوق ہوتا ہے، بندوں نے اپنے گھروں میں اپنے ماں بارگاہوں میں زیارت بنائی ہوئی ہے، یہاں بھی ہمارے پاس زیارتیں ہیں، ویسے آپس کی بات ہے، حسین کی زری کو بھی بندہ دیکھے، ہائے ہائے ہائے، تبدیلی آنی چاہیے، مزاج بدلو، اپنی روش سے باہر نکلو، بہت ہو گئی، میں نے دعا میں بھی جملہ کہا، بہت ہو گئی ہمیں کہتے 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 ہم علی کے نوکر، ہم علی کے نوکر، ہم علی کے نوکر، اب وقت آ گیا ہے ہم کردار ایسا خوبصورت پیش کریں، ہم نہ کہیں علی کے نوکر، غیر کہے علی کے نوکر، علی کے نوکر، علی کے نوکر، غیر مجبور ہو جائے تجھے دیکھ کے، اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا؟ آپ کی ضرورت ہے، یہ مجالس کا مقصد مدعا بھی یہی ہے، آپ مل بیٹھے ہو، ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے، کیوں مل بیٹھے ہو؟ گھر سے کس لیے آئے ہو؟ ثواب کے لیے؟ جو اس نیت سے آیا میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، مشورہ دے رہا ہوں، حسین کی مجلس میں ثواب لینے نہ، گھر بیٹھ صرف اس مقدس گھر میں درود پڑھ، جتنا ثواب چاہے گا تجھے مل جائے گا۔ تجھے امام زمانہ دادے کی مجلس میں بلاتا کیوں ہے؟ اور کوئی اس نیت سے آیا بیٹھا میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، کوئی مجھے جنت کا ٹکڑا مل جائے گا، اس کے لیے مخلصانہ برادرانہ مشورہ ہے، حسین کی مجلس میں جنت لینے نہ آیا کر، یہاں تک فرما دیا گیا جس ہمارے چاہنے والے کے دل میں ہماری مچھر کے پر کے برابر محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ ہم ثواب کی خاطر کٹھے نہیں بیٹھے، ہم جنت کی خاطر کٹھے نہیں بیٹھے۔ ویسے سلمان کے بارے میں تیرے علی مولا نے فرمایا تھا، کسی نے کہا نا یا علی سلمان کا کیا مقام ہے، سجا فرماتے تو برداشت ہی نہیں کر سکتے، لیکن جتنا تو کر سکتا ہے، سن، سلمان جنت کا مشتاق نہیں، جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی نگاہ سے، سلمان جنت کا طالب نہیں، جنت سلمان کی طالب ہے۔ مجلس میں کیوں آتا ہے؟ امام زمانہ تجھے کیوں بلاتے ہیں؟ چلو فوتیوں میں تو بندہ دکھانے کے لیے چلا جاتا ہے، ہم سایہ سمجھ کے چلا جاتا ہے، علاقے والا سمجھ کے چلا جاتا ہے، حسین کی مجلس میں امام زمانہ کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ میرا عقیدہ ہے، میں اس پہ کاربند ہوں، میں نے کبھی ممبر پہ آ کے نہیں کہا مولا یہ ذکر قبول فرمائے، نو، کیوں؟ میرا عقیدہ ہے اگر امام زمانہ قبول نہ فرماتے یہ ذکر نہ ہوتا۔ مہربانی نہیں آتا، بہت شکریہ علی بھائی صاحب، زمانے کا سردار قبول نہ فرماتا یہ ذکر نہ ہوتا، زمانے کا امام قبول نہ فرماتا تو میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کسی کو کیا کام پڑ جاتا، کسی کو ٹینشن پڑ جاتی، کسی کو پریشانی پڑ جاتی، کن ٹینشنوں سے پریشانیوں سے نکال کے امام نے دادے کی مجلس میں بلایا، آؤ مل کے امام سے عرض کرتے ہیں احسان فرما امام زمانہ، کلندر کا واسطہ ہمیں بتا ہمیں مجلس میں کیوں بلاتا ہے، مل کے جب عرض کریں گے جواب ایک ہی آئے گا، میرا دل چاہتا ہے ایک 61 ہجری کا حسین تھا، میں چاہتا ہوں یہ ایک 61 ہجری کے حسین کا حر تھا، میں چاہتا ہوں یہ سب اس دور کے حر بن جائے۔ مولا اس حر کا بڑا ہمارے سے کیا مقابلہ، وہ تو بڑا باکمال ہے، ہم اس کے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر آواز آئے کہ سن سلمان علی کا کمال،
میں سن علی کا کمال نوکر، 72 حسین کے کمال نوکر۔ ایک علی خاندان، میرے ساری تقریر بھلا دینا، میرے جملہ نہ بھلانا، بہت اہم جملہ تمہاری چولیوں میں ڈالنے لگا۔ میرے پہلے بابا سے لے کر آخری جد تک سارے میری جد کے نوکر کمال، اگر تو حر بن گیا تو اور کمال۔ مولا احسان فرما، ہماری ذہن کی گرہ کھول، بند ہیں، ہم کیسے باکمال بن سکتے ہیں؟ فرمائیں گے فرق ہے نا، ان حروں نے اپنے اپنے دور کے حسین کو مانا تھا دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ بھائی کیا بات ہے، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے۔ زمانے کا حسین ہم سب کو یہاں اکٹھا کرتا ہے، وہ چاہتے ہیں یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو غر بن کے نکلیں۔ تبدیلی آئے، انتظار میں بھی ہے نا امام، منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے۔ بادشاہ انتظار بھی کر رہے ہیں، ہم بھی بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں، بادشاہ ہم جیسوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ باتیں کہتے ہیں جی امام آئیں گے تلوار ماریں گے، ان کے خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں جاؤں نگاری خاندان، یہ ایک ڈراوا ہے، امام تک نہ جانے دینے کا ڈراوا ہے۔ اور مولا تک نہ جانا، مولا آئیں گے تلوار ماریں گے، جو کہے گا نا تلوار ماریں گے اسے پوچھنا ضرور۔ اہل بیت ٹی وی لندن بیٹھا تھا، کوئی سوال آیا، لائیو پروگرام میرے امام زمانہ علیہ السلام پہ چل رہے تھے، بندے نے سوال کیا، سید صاحب امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، امام آئیں گے تلوار ماریں گے۔ میں نے کہا جس نے تجھے سکھایا ہے مجھ سے سوال کرنے کا تلوار کے بارے میں، اسے پوچھنا صحیح، تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہے یا اوپر سے نہ؟ میں نے کہا پوچھنا، جو تجھے ڈرا رہے ہیں نا امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، جب تو پوچھے گا وہ کہے گا زمین والی تلوار نہیں، اوپر سے آئی تلوار ہے۔ پھر پوچھنا تلوار کے فضائل کیا ہے، جب تو علی کی ذوالفقار کے فضائل پوچھے گا تجھے سب سے بڑی فضیلت بتائے گا۔ علی کے ذوالفقار کی فضیلت ہے جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتی تھی۔ کیا بات ہے، کمال معیار ثبات ہے، بات ادھوری نہ چھوڑ دو۔ یہ ہوا کب تھا؟ ایک جنگ موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے، اپنے مولا سے، اپنے آقا سے عرض کیا تھا، یا علی جتنے آپ کی تلوار میں مارے اتنے میری تلوار میں مارے۔ انداز محبت تھا، مولا فرماتے نہیں تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مولا عرضی ہے آپ کی خدمت میں میرا امام، مولا جنگ میں تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا، مولا دشمن بھی چھوڑے تو نہیں جاتے جنگ میں۔ تیرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تو نہیں سمجھ سکتا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سن، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ جو کہنا تلوار ہے تلوار ہے تلوار ہے، ہمیں نہ ڈرا، ہمارا امام ہے، والا اپنوں کو بھی کوئی اپنا مار، والا اپنوں کو بھی کوئی اپنا مار، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ہم انہیں کے لیے تو زندہ رہے۔ ڈرا وہ تو گناہگار ہے، وہ تو بدکار ہے، تو امام کے قابل نہیں ہو سکتا، امام کے تو صرف 313 ہیں، تو کہاں ہے، تیرا کیا مقام ہے؟ اگر امام کے 313 ہیں تو پھر ہر جمعے کے خطبے میں کیوں پڑھایا جاتا ہے اللہم اجعلنی من اوانہ و انصارہ، میرا اللہ مجھے امام کے اوانین و انصارین میں شمار فرما۔ معاملہ آگے کہ 313 امام کے مرد کمانڈر ہیں، 50 خواتین کمانڈر ہیں، ٹوٹل تعداد علمی ذمہ دار اس منبر پہ کہہ رہا ہوں 363 ہے، ایک ایک کمانڈر کی 10-10 ہزار کی فوج ہے، جس کا انتظار صدیوں سے ہو۔ لیکن صاحب ٹی وی میں بیٹھے ایک سوال آ گیا، میرا دل ہے میں مزاج تیار ہو گئے تو سوال سنیں۔ سوال آ گیا میرے سامنے، پتہ نہیں کینیڈا سے کیا، پتہ نہیں امریکہ سے کیا، بیٹھے تھے لندن میں، پروگرام چل رہے تھے سرکاری زمانہ تھے، روزانہ پروگرام چلتا تھا۔ سوال آ گیا جی وہ ایک قوم کے قریب ایک نہر ہے، بخاری صاحب کتب میں لکھا ہے جب امام آئیں گے وہ خون سے بھری جائے گی، جو امام کا انکار کریں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں بڑا کون ہوتا ہوں، معصوم کا فرمان وہ حق ہے، معصوم کے فرمان پہ میں کوئی اپنی دلیل پیش کروں؟
لیکن ایک چھوٹی سی بات تجھے عرض کرنے لگا ہوں اور تیرے ذریعے پوری کائنات جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے سب کو کہنے لگا ہوں، امام ہے حسین کا بیٹا۔ اگر مخلوق اپنا رویہ بدل لے انشاءاللہ یہ سب کو جون بنا دے گا۔ اگر مخلوق اپنے آپ کو بدل لے انشاءاللہ امام ارادہ بدل لے گا۔ چھوٹا سا سوال بچے نے کیا، وہ سن، ایک چھوٹا سا واقعہ، 2 جملے مصاحب اجازت، وقت کافی نہ ہو جائے، حل تو نہیں گئے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ بچے نے سوال کیا، اندر بیٹھے تھے، دیکھا آج کل ممبروں پہ ایک بات آ رہی ہے کہ امام زمانہ کو ایک عورت آئے گی شہید کرے گی، پھر امام حسین علیہ السلام ان کو قبر میں اتاریں گے۔ ابھی بچہ بیٹھا کہہ رہا تھا، میں نے بچے سے پوچھا بتا تیرا دل کرتا ہے ایسا ہو؟ کہنے لگے سمجھ نہیں آتی، سوشل میڈیا پہ باتیں گھوم رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات بیٹا یہ ہے، امام کے آنے کا مطلب ہے کائنات سے ظلم کا خاتمہ، ظالم کا خاتمہ۔ ظلم کا خاتمہ، ظالم کا خاتمہ، خالی ظلم نہیں ظالم بھی ختم۔ یہاں تک کہ روایات معصوم فرماتے جب ہمارا فرزند آئے گا، کوئی اللہ کا دشمن، کوئی نبی کا دشمن، کوئی علی کا دشمن، کوئی اس مقدس گھرانے کا دشمن کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، پتھر آواز دے کے کہے گا مہدی وہ چل دو یا لقمہ ذوالفقار بنا رہا ہے۔ جو گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، پتھر بولیں گے ارے بھائی یہ محمدوں کا مزاج ہے، کبھی محمد کی ہتھیلی پہ پتھر بولتے ہیں، کبھی محمد کے ظہور پہ پتھر بولتے ہیں۔ ایک روایت، دوسری روایت لکھا ہے کوئی معصوم فرماتے ہیں کوئی ظالم درخت کو چیر کے اپنے آپ کو چھپائے گا کہ میں مہدی کو نظر نہ ہوں، فرمائیں گے درخت بولے گا، آواز دے کے کہے گا مولا دشمن چھپا ہے، کچھ چل دو، کیا ارادہ ہے؟ فرمائیے۔ میں نے کہا درخت اور پتھر بیٹا آواز دے کے کہیں گے دشمن یہاں چھپا ہے، ظالم ظلم ختم ہو جائیں گے، پھر امام کو کون مارنے آ جائے گا؟ یہ تو وہ دلیل ہے جو کتب کے مطابق میں نے تجھے دی ہے، اور دوسری دلیل جو اس سے بھی بزنی ہے، تو اور میں ہیں حسینی، تم اور میں ہیں حسین کے نوکر، تم ہیں اور میں ہیں حسین کے عاشق۔ بھلا 11 اماموں کی شہادت ہمیں تھوڑی، ابھی 12ویں کو بھی ہمارے ہوتے ہوئے کو مارے گا؟ ہوئے ہمارے نگاری ہونے کا کیا فائدہ، ہمارے سید ہونے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر نہیں تو امام تک پہنچے اس سے پہلے اللہ نہ ہمیں مار دے۔ بہت شکریہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ امام کو ہے نہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے ہم دعا میں کہتے ہیں ارزقا طول وتمتعہ فیہا طویلا طویلا، انشاءاللہ طویل حکومت ہے تیرے امام کی، مومنوں کے خوشیوں کا دور ہے، اس لیے یہ ذہنوں سے نکالے ہیں انشاءاللہ۔ بلکہ ایک روایت پوری علمی دلیل کے ساتھ، نگرانی صاحبان بغیر میں تحقیق کے بات نہیں کرتا، کیونکہ میں تم سے زیادہ اپنے امام کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں تو بات کے شک کر کے چلا جاؤں، 2 نعرے مار دو گے میرا نفس خوش ہو جائے گا، نہیں، طبیعت گھبراہٹ ہے۔ میرا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نگرانی صاحبان میں 2-4 گزارشات تمہیدی گفتگو کے طور پہ رکھ گیا۔ پہلی بات یہ ہے، جس نے مجھے سوال کیا بیٹا، پہلی بات یہ ہے آج کے بعد عہد کرو، اٹھنا مولا کے لیے، بیٹھنا مولا کے لیے، سونا مولا کے لیے، چلنا مولا کے لیے، نماز مولا کے لیے، روزہ مولا کے لیے، خدمت کرنا کسی مولا کے لیے، شادی کرنا مولا کے لیے۔ آپ حیران ہو گئے کہ سید ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں شادی مولا کے لیے؟ ہاں، نیت کیا کر پروردگار میں عقد کرنے لگا ہوں تیرے حبیب کے کہنے پر، احسان فرمانا اس عقد کے ذریعے جو اولاد ملے ماں باپ بننے کے لیے نہیں، مجھے مہدی کے لشکر کے سپاہی دینا۔ چل امام کے لیے، اٹھ امام کے لیے، مومن کو معاف کرے امام کے لیے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں جیسے یہ
فرما رہے تھے والد محترم کی قبر ہے، دعا ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور سارے مومنین مومنات کے لیے کہ جب ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو، اللہ کرے یہ سب مومن جو دنیا سے گئے کفن جھاڑتے ہوئے قبر سے کھڑے ہو کے امام کے لشکر میں شامل ہوں۔ اچھا ابھی یہاں آ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا مومن اس کے اوپر چڑھ رہے تھے، اوپر چڑھتے آ رہے تھے۔ مومنوں کی خواہش ہوتی ہے جب ہم دنیا سے جائیں ہمیں ایسی جگہ دفن ہو جہاں ہمارے اوپر سے ماتمی چلے، خواہش ہوتی ہے۔ بس اتنی سی عرض کرتا ہوں، یہ تو خواہش ہے، اچھی خواہشیں ہونی چاہیے، وہاں دفن ہو جہاں تیرے اوپر سے ماتمی چلے۔ جب ماتمی چلتا ہے پاؤں کی ٹھوکر بھی تو لگتی ہے نا، بس اتنا کہتا پھرو مومن بن، مرنے کے بعد ٹھوکر بھی برداشت کرتا ہے، جوتے بھی برداشت کرتا ہے، زندگی میں بھی مومن کو برداشت کرتا ہے، مرنے کے بعد برداشت کرتا ہے، زندگی میں بھی برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ ایسے مقام نہیں حاصل ہوتا، برداشت ہے۔ اور غدیر نام جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں۔ یہ جو توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے یہ غدیر نہیں۔ میں غدیر کی آوان پڑھ بیٹھا ہوں، میں حیران رہ گیا۔ فرمان ہے، حکم ہے، ہر مومن 18 ذی الحج دوسرے مومن کا ہاتھ پکڑے، دایاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں رکھے، پروردگار سے دعا کرے، پروردگار عالم آج عید اکبر کا دن ہے، پروردگار عالم اس عید کے دن تجھ سے کچھ مانگ رہا، خالی نہ لوٹانا۔ پروردگار عالم ہو سکتا ہے میں اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت کے قابل ہو جاؤں، اور یہ میرا مومن بھائی جس کے ہاتھ میں نے ہاتھ رکھا ہے، میں اسے جانتا بھی نہیں، یہ جانتا بھی ہوں، ہو سکتا ہے یہ جنت کے قابل ہو۔ پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے میں تیری خدمت میں عرض کرتا ہوں تیری بارگاہ میں تیری جنت نہیں جاؤں گا جب تک یہ کمزور مومن نہ جائے۔ یہاں معاملہ سب کو ساتھ لے کے چلو، ہم دھکے دیں بابا کچھ دیکھو، ہم نے سزا جزا نہیں دینی، سردار کے لیے انتظار رکھو، یہ سازن میں فیصلے کرنے وہی کرے گا۔ اور اگر تیرے اندر زیادہ ولایت علی بھری ہے، تو خوش نصیب ہے، تو بسم اللہ، پھر کم از کم سلمان کی خوشبو پیدا کر۔ دھکے نہ دے، سلمان نے کبھی بوزر کو دھکا نہیں دیا، ہوئے 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 ہمیشہ ساتھ لے کے چلا ہے۔ کم از کم یہ معیار تھا، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی۔ دیکھ رہا ہوں کوئی چہرے کو ہاتھ باندھ کے بیٹھے، ویسے ہاتھ کا ہاتھ باندھنا چاہیے، ہم تو ہاتھ کو لے وہ لے کر ہاتھ کو لے کر کے نعرہ حیدری، شاباش، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد، حیدری آواز بلندتر سلوات۔ اچھا کتاب ہے تلی حدیت الشیعہ، بڑی مشہور کتاب ہے۔ معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فارجہم، ایک دوسرا لکھا ہے و اجل فارج آل محمد، فرمایا جو اس طرح درود پڑھے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ مہدی کو نہ دیکھے۔ معصوم کا فرمان ہے۔ برائے ظہور قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ آل محمد وعجل فرجهم۔ لو بھائی میں تیری خدمت میں عرض کر رہا تھا، اٹھ بھی مولا کے لیے، بیٹھ بھی مولا کے لیے، سو بھی مولا کے لیے، جاگ بھی مولا کے لیے، نماز بھی مولا کے لیے، نماز ہر نماز کے بعد پروردگار عالم یہ کلید عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، احسان فرمانا، کریمی فرمانا، مجھ گنہگار کو امام کے چہرہ انور کا دیدار کرا دے۔ مولا میرا کوئی بھی نہیں، یہ جو رشتے ہیں ہمارے یہ صرف دنیا میں سانسوں کی ڈوری تک نہیں صاحب، باپ بیٹے کا، بیٹے باپ کا، بھائی کا، دوست کا، کسی کا کوئی رشتہ نہیں، سانسوں کی ڈوری ہے، رشتے ہی رشتے، سانسوں کی ڈوری ختم، میت اٹھاؤ، میت نہلاؤ، میت کفن پہناؤ، میت جنازہ پڑھو، میت قبر میں ڈالو، میت۔ بڑی جلدی رشتہ سب توڑ دیتے ہیں، کیوں نہ توڑے، ہم نے جو توڑا سب رشتہ توڑ دیں گے، اٹھ امام کے لیے، بیٹھ امام کے لیے، چل امام کے لیے، ہر کام امام کے لیے، فائدہ کیا ہوگا؟ سب رشتہ توڑ کے چلے جائیں گے، اپنے ظہور پہ وہ تیری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔
بندہ لکھا ہے کتب رجت میں، رجت اتنا اہم ٹاپک ہے انشاءاللہ پھر میں بلکہ ہر آنے والے کو میری گزارش ہے جتنے بھی بانیان بیٹھے ہو اپنے اپنے شہروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ علماء کی خدمت میں گزارش کرو، خطبہ کی خدمت میں، مقررین کی خدمت میں گزارش کرو، رجت پہ بتا رجعت کیا ہے، رجعت آنے والا دور ہوگا کیا؟ کربلا تو ہو چکی، خندق ہو چکی، خیبر ہو چکی، مہدی آئے گا، آنے والا دور مستقبل ہے نا، ہر کام ہم مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ اسکول کیوں پڑھا رہے ہو؟ میرا بچہ بڑا آدمی بنے گا۔ نوکری کیوں کر رہے ہو؟ میں تنخواہ لوں گا۔ کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ میں منافع لوں گا۔ شادی کیوں کر رہا ہے؟ میں نسل بڑھاؤں گا۔ ہر چیز میں گا گا گا۔ پھر کو پوچھے نا ماتم کیوں کر رہا ہے؟ کہنا میں مہدی کا سپاہی بنوں گا۔ تیرا مستقبل تیرے امام کے ظہور میں چھپا ہے۔ کیوں؟ پوری کائنات منتظر، علم منتظر، زلزلہ منتظر، کربلا منتظر، کاظمین منتظر، نجف منتظر، سامرا منتظر، زمین منتظر، آسمان منتظر، سورج منتظر، چاند منتظر، ہر چیز منتظر تیرے سردار کی۔ تیری قبر پہ آئے گا نا، کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ ویسے ایک دعا ہے، امید ہے پڑھتے ہوگے، نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ دیا ہے وہ ہم دے کے جائیں گے۔ حدیث کے ساتھ دعائیں کمائل، بڑی خیر و برکت کی دعائیں، ساری دعائیں بہت اچھی ہیں، مگر ان سب میں بہت اہم دعا ہے جو ابھی تک منبر سے مسجد سے بہت کم بتلائی گئی ہے، وہ ہے دعائے عہد۔ تیرے چھٹے امام، امام جعفر صادق محمد وعجل فرجہم، تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعائے عہد کیلنڈر کی شکل میں، ویسے ہر گھر میں مفاتی ہے وہیں سے پڑھ لینا، نہیں تو کیلنڈر کی شکل میں لاہور والوں نے چھپوا کے تمہارے لیے بھیجی ہے، وہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ہر بندہ عربی نہیں جانتا، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ دعائیں نے تحفہ لے لیجیے گا۔ لو جی بس امام تیری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ کتب رجعت میں لکھا ہے امام کے آنے پہ سویا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کفن جھاڑے گا۔ بڑا جملہ ہے نگاری خاندان، بہت بڑا جملہ ہے، ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا ماشاءاللہ سارے نگاری ہو، کیا بات ہے۔ کھڑا ہو جائے گا کفن جھاڑتے ہوئے۔ اچھا امام کے آنے پہ یہ قبیلے کے بھولے نہیں ہونے، وہ چانڈیا وہ بلوچ وہ نگاری نہیں، امام کا سپاہی کہاں ہے؟ ہائے 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 ہائے، کتنے قبیلے کٹھے تھے مگر آج بھی حسین کے سپاہی کہلاتے ہیں۔ سرکار آئیں گے نا، کفن جھاڑتا ہوا بادشاہ اٹھائیں گے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، مولا پوچھیں گے کن کو دیکھ رہا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے۔ امام فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو ہوں۔ سارے تجھے چھوڑ کے چلے گئے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ سردار آئیں گے، خوشی کی بات ہے، امام آ کے اٹھا کے ایک تلوار عنایت کریں گے۔ معصوم فرماتے ایسی تلوار ہوگی جو اللہ بھیجے گا، جس پہ تلوار پہ نام مما ولدیت لکھا ہوگا۔ امام فرمائیں گے غور سے دیکھ، اللہ نے تیرے لیے تلوار بھیجی ہے، غور سے دیکھ، تیرا نام مما ولدیت ہے، یہی تو تیرے حلالی ہونے کا ثبوت۔ اب رجعت ہوتی تو میں اس کو تفصیل گوش میں ڈالتا، وقت ہوتا کافی تو پھر، لیکن یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ بچے کا حکم ہے، وہ کیا سنتے جاؤ۔ دعائیں امام زمانہ کے فائدے، انشاءاللہ دعائیں امام زمانہ گھر میں پڑھو، گھر میں پڑھ کے 114 دفعہ یا رب الحسین کمل بھی دیتا جاؤں، یا رب الحسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام، عشق صدر حسین علیہ السلام، بے ظہور حجت القائم اجر اللہ فاتح شریف۔ اللہم کل ولی کر پڑھنے کے بعد 114 دفعہ پڑھو۔ جتنا بڑا مریض ہو، جتنا بندہ پریشان ہو، اس کو پانی پڑھ کے پلاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مال بھی دیکھے جائے، جج میں کیس لگا ہوا آگے، کسی نے بتایا جج بڑا سخت ہے، وہ فیصلے الٹ کرتا ہے،
صرف دو امام زمانہ پڑھ 114 دفعہ یا رب الحسین پڑھ کے جانا، انشاءاللہ جج لکھنا کچھ چاہتا ہوگا، مہدی لکھوا کچھ دے گا۔ وارث کے ہوتے ہوئے بے اللہ اکبر، تیرا سردار ہر جگہ موجود ہے، بس اتنا کافی۔ میرا مولا تم سب سے راضی ہو، میرا مولا جیسا چاہتا ہے تمہیں ویسے بنا دے، اور تم ویسے بن جاؤ جیسے تمہارا مولا چاہتا ہے۔ وہ وقت، وہ دور دیکھنا نصیب ہو جب آل محمد کے خون کا وارث امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ ہائے ہائے، جس کا جو دل آیا اس نے وہی ظلم کیا۔ اہل سنت، میرا دل ہے میں شہزادہ اصغر کا ایک جملہ کہہ جاؤں، پڑھنا مجھے کچھ اور تھا، سامنے بات آ گئی تو میں وہی کہہ جاؤں۔ اہل سنت مورخ نے علی اصغر کو سلام کر کے لکھا ہے ایک جملہ، کمال کر گیا۔ پہلے اس نے حسین سے معافی مانگی، کہتے مولا حسین میں تجھے معافی مانگ کے جملہ تیرے علی اصغر کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے علی اصغر کی شہادت دیکھ کے ایسا لگتا ہے شہید اعظم تو نہیں علی اصغر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب چلے نا سردار مدینے سے، ودا ہوا علی اصغر کا علی اکبر کے حصے کی بہن سے، بیمار مدینہ، معظم کائنات، مخدوم عالمین، چھوٹی شہزادی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ لیکن صاحبان آپ غیرت مند لوگ ہو، میں نے دیکھا ہے بلوچ کے سندھ کے بلوچ برادران بڑے غیرت مند ہیں، ہونا چاہیے، غیرت میں ہی سب کچھ ہے۔ ایمان سے بتاؤ، کسی کو جرت ہے تمہاری ماں بہن بیٹی کا کوئی نام لے؟ نہیں، کوئی نام لے چوک میں اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے، غیرت کا معاملہ ہے۔ محمد کی بیٹیاں بھی تو کسی کی کچھ رکھتی ہیں۔ جب سے میں بچپن سے ایک شعور مجھے میرے اندر بیدار ہوا، میں نے اپنی ماں کو، مجھے پتا تھا میری ماں کا نام کیا ہے، میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو امی جان امی جان امی جان کہا۔ میں نے کہا ماں کا اتنا ادب، علی کی بیٹیوں کا کوئی ادب نہیں۔ اس دن سے میں شہزادی کونین شہزادی کونین شہزادی کونین کہتا ڈرتا ہوں۔ پھر میں نے غازی عباس رمضان کی پوری 32 یا 34 سالہ زندگانی پڑھی، لیکن نگاری صاحب مجھے صرف آقا زادی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نظر نہ آیا۔ یہ شہنشاہ ہمیشہ آقا زادی غلام آزم، اگر کلنا محمد کا حامل غازی عباس رمضان آقا زادی کہتے ہیں تو نوکروں کو کس انداز سے پکارنا چاہتے ہیں؟ بابا یہ درود والا گھر ہے، ہماری جرت نہیں، ہماری اوقات نہیں، بڑے کمزور ہے۔ ابھی بھی کسی کو نہیں سمجھ آئی، ایک جملہ اور دیتا جاؤں۔ ہاں، اللہ نہ کرے کوئی عورت دنیا سے چلی جائے، راستہ تو ہے نہ جانا ہے۔ امام سے بتاؤ، مسجد سے جب اعلان ہوتا ہے کیا اعلان ہوتا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ چھوٹا سا تھا میں، آج مجھے یاد ہے میری ہمساؤں کی بچی مر گئی، مولوی صاحب نے اعلان کیا حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا تھا ماں یہ فلاں بچی نہیں مر گئی؟ میری ماں نے کہا تھا ہاں فلاں بچی ہے۔ میں نے کہا تھا ماں مولوی نے نام کیوں نہیں لیا؟ میری ماں نے رو کے کہا تھا بیٹا غیرت کے نام باہر کوئی لینے نہیں دیتا، تیری میری غیرت ہے، محمد والے محمد کی بھی تو کوئی غیرت ہے نا۔ ابھی بھی نہیں پہنچ پایا، تجھے واقعہ کربلا میں سید سجاد کے پاس لے چلوں۔ پورے واقعہ کربلا جب ہو چکا، ایک بندہ آیا سید سجاد، واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ آنکھوں سے خون بڑھا تیرا مولا سجاد رو کے کہتے ہیں ملون نے دربار میں جب پھوپھیوں کا نام دیا تھا، غیرت والے کو برداشت نہ ہوا، بہت دکھ ہوا، بہت درد ہوا۔ ودا ہوا علی اکبر کے حصے کی ہمشیر کا، علی اصغر کو سینے سے لگایا بیوی نے، جانے لگے۔ امام مظلوم آواز دے کے کہتے ہیں چلو وقت نہیں ہے، دیر ہو گئی چلے۔ شہزادی اصغر کی ماں نے اصغر کو لینے کی کوشش کی، اصغر نہ آیا۔ پھر آواز آئی وقت نہیں ہے، جلدی سوار ہو جائیں، ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اصغر کی ماں آواز دے کے کہتے ہیں سردار سرتاج آقا اصغر نہیں آ رہے۔ امام مظلوم واپس آئے، آ کے اصغر کو ہاتھ پھیلا کے طلب فرمایا،
بیٹی سے اصغر نے جلدی جلدی بہن کو سینے سے لگا نہیں، امام مظلوم نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہنا تھا، اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا۔ امام مظلوم نے جلدی جلدی اصغر پہ لیا، ابا کا دامن علی اکبر کے حصے کی بہن بیمار مدینہ نے پکڑا، آواز دے کے کہتی بابا جان بے شک اصغر لے جائیں، صرف اتنا بتاتے جائیں اصغر کو کان میں کیا کہا تھا۔ رو کے طرح امام بھائی کھڑے کھڑے کہتے تھے صرف اتنا کہا تھا اصغر تو یہاں رہ گیا، تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ لے چلے گئے میدان شہادت میں نہیں پڑتا، بس آنکھوں سے آنسو نکلے، دعا کرو اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے اس امت مرونہ سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ لے چلے سردار میدان، امت نے پانی کی بجائے تیر۔ ایک بات یاد آ گئی، شاہ شمس تبریز جہاں کے ہیں، صاحبان پتھر لکھتے ہیں تبریز والے واقعہ کربلا میں سے کوئی نہ کوئی واقعہ پریکٹیکل کر کے دنیا کو دکھاتے تھے۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا، ہم علی اصغر کی شہادت کا واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ میدان ریتلا، دائیں بائیں مخلوق، ایک سید کو انہوں نے کہا سید ایک بچہ اٹھانا ہے، گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، یہ درمیان میں میدان میں آنا ہے، بچہ اوپر کرنا ہے، کہنا پانی پانی پانی۔ مومنوں کو کہہ رہے ہیں کوئی آئے حرملہ کا کردار ادا کرے، تیر چلانا ہے، ہوا میں مارنا نہیں، صرف امت کو بتانا چاہتے ہیں بچہ مانگے پانی امت مارے تیر۔ مومن جتنا بھی گناہگار ہو سنگ دل نہیں ہوتا، کوئی مومن تیار نہ ہوا، انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے، حرملہ کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ وہاں سے چلے گئے، سیدھے گئے مجوسیوں کی منڈی میں، ایک مجوسی پکڑا، تبریز والوں نے مجوسی کو کہا آج کی دہاڑ ہم دیں گے ایک چھوٹا سا کام کرنے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح ایک سید آئے گا، بچہ لے کے آئے گا میدان کے درمیان میں، بچہ اونچا کرے گا، جب مانگے نا پانی پانی پانی، تو انہیں تیر چلانا ہے، مارنا نہیں، ہوا میں چھوڑنا ہے، اتنا سا کام کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ادھر سید چلے، ادھر مجوسی نے تیر کمان میں ڈالا، ادھر سید نے قدم بڑھائے، ادھر مجوسی نے کمان کو کھینچا، سید درمیان میں آئے، اب وہ اشارہ دے رہے مجوسی کو، تیر چلا، سید نے کہا پانی، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ کہا پانی، تیسری دفعہ کہا پانی، بار بار کہہ رہے تیر چلا۔ پتہ نہیں کیا ہوا اس مجوسی کو، وہیں کمان پھینکی، وہیں تیر پھینکا، کہتے لعنت ہو ایسی مزدوری پر، میں مزدوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا معصوم مانگے پانی، میں مارو تیر۔ روتی آنکھوں سے دعا کرو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسطی الذین ظلموا ایمن کا